اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قارون اور اس کے بے شمار خزانے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لالچ، غرور اور پیغمبر خدا کی نافرمانی سے اس کا انتہائی برا انجام ہوا۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ جیسا کہ یہ تورات کی تلاوت انتہائی خوبصورت انداز سے کرتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اور آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرانی ہوگی کہ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں کرنے کے لیے چنا ہوا تھا۔ قارون کے خزانوں کا حساب آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کے خزانوں کی چابیاں طاقتور جانور اٹھایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ نے قارون کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خزانوں کا کچھ حصہ راہ خدا میں بطور صدقہ خیرات دیا کرے۔ پہل تو وہ اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن بعد میں خزانوں کی لالچ اور غرور و تکبر میں مدہوش یہ شخص اللہ ہی کے نبی کے خلاف ہو گیا اور زمین پر فساد پھیلانے لگا، اور ایک بدکار عورت کو اپنے ساتھ ملا کر زنا کی گندی چال چل دی۔ ایک سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زنا کی سزا کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت موسیٰ نے اسے اللہ کی طے کردہ سزا سنگسار کا حکم سنایا۔ زکوٰۃ و خیرات کے منکر اس قارون نے کہا کہ اگر آپ بھی ہوں تو پھر بھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی یہی حکم ہے۔ تو پھر وہ بولا کہ آپ کو ماننے والے ہی کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ سے بدکاری کی ہے۔ پہل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، لیکن پھر بعد میں بولے کہ اس عورت کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اور جب وہ عورت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اس قادر مطلق کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی و عافیت کے لیے ساری قوم کو دریا پار کر کے فرعون سے نجات بخشی، ہاں سچ بول دے کہ سچائی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے یہ الفاظ اللہ کے حکم سے اس عورت کے دل و دماغ پر جا لگے۔ ان الفاظ کا اس عورت پر اتنا اثر ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ کے جاہ و جلال سے سہم گئی اور ساری بھیڑ میں پکار اٹھی کہ اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے بہت دولت دی اور آپ کے خلاف اکسایا، آپ سچے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ اور جب سچائی واضح ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اور آپ کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ قارون پر اللہ کے قہر کی دعا مانگی اللہ کے اس نبی نے، اور قارون کی اس تہمت کی وجہ سے بہت سے لوگ قارون کے خلاف ہو گئے۔ ناظرین، پھر اللہ کی عطا سے حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے ساتھی اور تمام محلات و خزانہ زمین میں دفن ہو گئے۔ پھر زمین واپس بند ہوئی اور تمام کے تمام اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں تھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔